آئیے سب سے پہلے ایک سلام پیش کریں ماں مریم کے حضور. اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ کلمہ متجسد ہونے کا راز اور پھر اسی کلمہ کے بشارتی عمل کا راز اور اسی کے رد عمل کے جتنے بھی یہ واقعات ہیں وہ، اور اس سے بڑھ کر اس کی موت اور جی اٹھنے کا راز، یہ سارے جتنے بھی راز ہیں ان رازوں کو اس سے زیادہ کوئی نہیں جانتا. کیونکہ آپ جانتے ہیں اچھی طرح کہ کلام کو الفاظ کی صورت میں پیش کرنا یہ فن بہت لوگوں کو آتا ہے. کلام کو لفظوں میں پیش کرنے کا فن یہ بہت لوگوں کو آتا ہے، لیکن کلام کو جسم دے کر پیش کرنے کا فن صرف مریم کو آتا ہے اور کسی کو نہیں آتا. تو اس لیے جس نے کلمے کو جسم دیا ہے، میں سمجھتا ہوں اسے سلام پیش کریں گے تو پھر اس جسم کی ہر خوشبو، پھر اس جسم کا ہر قدم، پھر اس جسم کا گرنا کیا سنبھلنا کیا سب کچھ کی سمجھ آتی ہے. جو اسے سلام نہیں کرتے ان کے لیے ان رازوں کا دروازہ نہیں کھلتا. اس لیے میں سمجھتا ہوں اسے سلام پیش کریں تاکہ یہ راز ہم تک پہنچیں، کلمہ جسم کی صورت میں ہم تک پہنچے. سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین. اور ایک سلام اپنے خاندانوں کے لیے، جہاں جس بھی خاندان سے ہم تعلق رکھتے ہیں، تاکہ ہمارے خاندانوں کے اندر ماں مریم کی دعا سے یہ مسیح کا مرنا، جی اٹھنا، اس کا دکھ سہنا، یہ ہماری قوت بن کر ہمارے گھروں میں ہو. دیکھو، اگر اس کے دکھ ہماری طاقت نہیں بنتے، اگر اس کی موت ہماری زندگی نہیں بنتی تو پھر جی اٹھنے کا جلال ہم تک نہیں پہنچتا. اس لیے میں دعا کرتے ہیں ہم کہ ہمارے گھروں کی بنیادیں مضبوط ہوں، ہمارے گھروں فیملی کا جو روابط ہیں وہ مضبوط ہوں، اور خاندانوں کے اندر خداوند یسوع مسیح کی موت اور جی اٹھنے کی وہ جو قوت ہے وہ آ جائے. تو اس کے لیے ماں مریم سے دعا کرتے ہیں. سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں مبارک ہے، مبارک تیرے پیٹ کا پھل یسوع. اے مقدسہ مریم خدا کی ماں، ہم گناہ گاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت آمین. میرے واجب الاحترام بہنوں، بھائیوں، پیارے بچوں، اور بہت ہی قابل قدر میرے دل میں بسنے والے جناب فادر فرانسس گلزار، جناب فادر امجد، اور یہاں کے جتنے بھی مبشران انجیل ہیں اور سسٹر صاحبات، اور میں سمجھتا ہوں جتنے بھی کسی نہ کسی طرح خدا کی خدمت کرنے والے ہیں، وہ خواہ گھروں میں ہیں یا باہر، میری طرف سے آپ سب کو شام کا سلام. خدا کرے یہ کلوری کی شام آپ کے لیے بہت ہی مبارک ہو. خدا کرے جو کچھ کلوری سے ملا ہے آپ سب کو مل جائے. انیس سو 92 میں ایک شام جمعرات، پاک جمعرات کی شام تھی، اور میرے بیٹے کو آپریشن کی ضرورت تھی. تو میں اس شام میری بیوی بیٹے کے ساتھ ہاسپٹل کے اندر تھی اور مجھے جانے کی اجازت نہیں تھی. پاک جمعرات تھی، اتنی خوبصورت دن تھے، جمعرات جمعہ یہ، تو ہم ہاسپٹل میں تھے، اور اس ہاسپٹل کے اندر بس یہ ایک وجد کی صورت میں کچھ چیزیں اتریں اور میں نے وہ لکھ دیں. اس کے بعد وہ پاکستان میں وہ غزل بڑی پاپولر ہوئی، لوگوں نے گائی بھی، کہی بھی، اور وہ تھی، میں گا تو نہیں سکتا، میں صرف لکھنے والا ہوں، ایسے میں سنا دیتا ہوں. وہ تھی کہ جدوں تکیا ناصری نو سلیباں وی رو پیاں، یہ وجہ تھا. جدوں تکیا ناصری نو سلیباں وی رو پیاں، او دے زخمی پیر چوم کے تے راواں وی رو پیاں. جدوں وسیا رومی کوڑا گلیلی جوان تے، جدوں وسیا رومی کوڑا گلیلی جوان تے، یروشلم دے لوگ تے گلیاں وی رو پیاں. اور لکھیا کہ جدوں تڑفیا سلیب تے تڑفے دوویں جہان، جدوں تڑفیا سلیب تے تڑفے دوویں جہان، منہ کھل گئے اپنے آپ تے قبراں وی رو پیاں، منہ کھل گئے اپنے آپ تے قبراں وی رو پیاں.
پھر تھی ہیکل دا پردہ پاٹ کے 2 پارے ہو گیا. ہیکل دا پردہ پاٹ کے 2 پارے ہو گیا. ایلی ایلی جد پکاریا چٹانا بھی رو پیاں. ایلی ایلی جد پکاریا چٹانا بھی رو پیاں. اور آخری ہوتا شعر تھی. لوگ تو اس کو گاتے ہیں, میں صرف آپ کو سنا رہا ہوں. لیکن اس رات کی جو پاک جمعرات کی رات تھی, میں عبادت میں شریک نہ ہو سکا, لیکن ایک برآمدے میں ایسے ہی وجد کی صورت میں تھا. اکھیاں دے سامنے روے کلوری ہی کلوری. اکھیاں دے سامنے روے کلوری ہی کلوری. میرے دل چو جو بھی اٹھیاں دعاواں بھی رو پیاں. میرے دل چو جو بھی اٹھیاں دعاواں بھی رو پیاں. یہ 1992 کی بات ہے. ادھر میرا ایک اسٹوڈنٹ بھی ہے. اس وقت ہم اکٹھے یہ تھے, اس وقت یہ تھے, ادھر پیٹرک بھی آئے ہوئے تھے, اور جان پیٹرک, یا یہ سارے تھے. ان کی موجودگی میں میز پر یہ اتر رہا تھا اور ان کے ساتھ پھر ہم اس کی ترتیب دے رہے تھے. خدا کا شکر ہے ادھر یہ گواہ بھی موجود ہیں, میرے اسٹوڈنٹ ہیں ادھر بیٹھے ہوئے. مجھے بہت خوشی ہے, میں ان کو بہت خراج عقیدت پیش کرتا ہوں. ان کی ساری خدمت کو سلام پیش کرتا ہوں. تو آج کی شام میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو اس صلیب تک پہنچنے کی ایک وجہ ہے. صلیب تک پہنچنے کی ایک وجہ ہے. وجوہات کئی ہیں, لیکن ایک میں آج بتاتا ہوں, اور کئی دوسری بھی ہیں. ایک میں بتاتا ہوں صرف, کیونکہ وہ پہلی دفعہ تھی جب یہ لفظ قتل کا آتا ہے. قتل کا وجہ یہ تھی, آپ کو پتہ ہے کئی عیدیں ہوا کرتی تھی یروشلم میں, اور خداوند یسوع مسیح چونکہ گلیل سے آتے تھے, صوبہ گلیل کے رہنے والے تھے, اس لیے جب گلیل سے آتے تھے تو سفر کر کے آتے تھے, لیکن عیدوں پر ضرور آتے تھے. اور عیدوں پر جس وقت آیا کرتے تھے تو یہ بڑا ایک منظر تھا عیدوں پر آنے کا. اور ایک عید نہیں بلکہ کئی عیدیں, آپ کو عید تجدید ہو تب بھی آتے تھے, اور جب عید تجدید نہیں تو عید خیام پر آ جاتے تھے, اور عید خیام نہیں تو عید کفارہ پر آ جاتے تھے. اس لیے کوئی بھی عید ہو, وہ ہیکل کی عید ہو, وہ پاشکا کی عید ہو, عیدیں مس نہیں کرتے تھے اور عیدوں پر ضرور آتے تھے. اور حیرانگی کی بات ہے, جب عیدیں ہوا کرتی تھیں تو سنیے ذرا, عیدیں ہوا کرتی تھی نا, تو ان عیدوں پر ہیکل کے اندر لوگ بڑے ہوتے تھے, اور ان لوگوں کی موجودگی میں عبادات ہوتی تھی, رسومات ہوتی تھی, سب کچھ ہوتا تھا عیدوں کے مطابق. ہر عید کی علیحدہ رسومات ہوتی تھی. اور جب بھی وہ عید پر آئے, اور آخری سال خاص طور پر, یہ جو آخری سال تھا نا 3 سالوں میں آخری سال خصوصاً, کیا ہوا کہ جب بھی عید پر آتے تھے لوگ آپس میں, دیکھو آتے عید بنانے کے لیے تھے, آتے رسومات ادا کرنے کے لیے تھے, آتے قربانیاں ادا کرنے کے لیے تھے, اور آتے خدا کی رضا کے لیے تھے, لیکن لوگوں کے اندر, ہجوم کے اندر کوئی بات چل رہی ہوتی تھی, ایک گفتگو چل رہی ہوتی تھی. اور یہ سارے جو رسمیں ادا کرنے والے قدس الاقداس کے قریب, اور خاص طور پر ہولی آف ہولیز کے قریب, اور خاص طور پر وہ حضوری کا خیمہ جو اس کے قریب, اور مقدس جگہ جو ہیکل کے اس کے قریب, سب اس کی طرف منہ کر کے دیکھ رہے ہوتے تھے, لیکن آپس میں پوچھ رہے ہوتے تھے کیا یسوع ناصری نہیں آیا. پوچھا کرتے تھے ایک دوسرے سے کانوں کان, کوئی یسوع ناصری نہیں دیکھا, وہ نہیں آئے, وہ نہیں آئے. کیوں؟ وہ نہ آئے تو عید نہیں ہوتی, وہ نہ آئے تو عید نہیں ہوتی. اس لیے ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے تھے کہ وہ یسوع ناصری کہیں آئے ہوئے ہیں, وہ ناصرت کا نبی نہیں آیا, وہ گلیل کا نبی نہیں آیا. اس طرح کر کے پوچھا کر. کیوں؟ کیونکہ پتا تھا کہ جب تک یہ ساری رسمیں ہوتی رہیں اس کا دیدار ہوگا تو عید ہوگی. اس لیے یہ لوگوں کو عام طور پر یہ بڑی ان کی خواہش ہوتی تھی, بڑی آرزو ہوتی تھی. اور سنیے ذرا, پھر کیا کرتے تھے لوگ, ایسی طرح جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ایسے قدس الاقداس کی طرف دیکھتے تھے, لیکن جب کبھی عید کے موقع پر ہمارے خداوند پیچھے سے انٹر ہوتے اور پیچھے کھڑے ہو جاتے تو پتہ کیا, لوگوں کو خبر ہو جاتی کہ وہ ناصرت کا نبی اور گلیل کا نبی وہ یسوع ناصری آ گیا ہے. تو پھر آپ حیران ہوں گے, لوگ قدس الاقداس کی طرف نہیں دیکھتے تھے, منہ پیچھے کر کے دیکھتے تھے. لوگ منہ پیچھے کر لیتے, ان کو پتا ہے تصور کو کیا دیکھنا جب حقیقت ہے.
تصور کو کیا دیکھنا جب حقیقت ہے، اس لیے پیچھے کو منکر، اسی لیے ان کو ڈسٹربنس ہوتی تھی، یار یہ تو عید ہی لوٹ کے لے گیا، یہ تو عید ہی لوٹ کے لے گیا. کیوں؟ کیونکہ ہر عید پر ان کو مسئلہ ہوتا تھا کہ لوگ یسوع ناصری کو پکارتے ہیں، اسی کا ذکر کرتے ہیں، اور ہماری عیدیں، ہماری رسمیں، ہماری ساری عبادت یہ خالی رہ جاتے. اسی لیے یاد رکھنا، ایک عید پر آئے ہوئے تھے اور ایسے یروشلم کے اندر ہیکل کے پاس ایک بذاتہ حوض تھا اس پر، اور دیکھا ہے اس حوض کا کرشمہ، یہ پانی کا کرشمہ تھا، اور پانی بھی سیکوانی دا جس کو کہتے ہیں کہ کبھی کبھی فرشتہ ہلاتا ہے تو پھر اگر ان میں سے کوئی پہلے، وہ بیمار جتنے پڑے ہوتے ہیں، کو پہلے ادھر پڑے، گر پڑے یا گرا دیا جائے اس پانی کے اندر تو وہ ٹھیک ہو جاتا ہے. ایسے ہی تھا. اور ہمارے خداوند نے عید پر آ کر بڑی اچھی طرح غور سے دیکھا، چاروں طرف دیکھا، بھائی مجھے بتاؤ اچھی طرح، عید بھی ہو، یروشلم بھی ہو، اور ہیکل بھی ہو، اور بذاتہ کا حوض بھی ہو، مجھے بتاؤ چاروں چیزیں کا اہم ہے نا کہ نہیں؟ یروشلم ہو لوگوں کی کمی تو نہیں ہوتی؟ نہیں. ارے یروشلم ہو تو ہیکل ہو تو لوگوں کی کمی تو نہیں ہوتی، اور ہیکل بھی ہو تو بذاتہ کا حوض ہو تو لوگوں کی کمی تو نہیں ہوتی؟ نہیں نہ کمی ہوتی. لیکن بھرے بازار میں یاروں کی تلاش جو گزرتا ہے خفا لگتا ہے، سمجھ نہیں آتی. اتنے بڑے ہجوم میں بھی، اتنے بڑے ہجوم میں بھی نظر کی، دیکھ لیا، اور جا کر بذاتہ کے حوض پر جو پڑے ہوئے بیمار تھے، ان بیماروں میں سب سے آخر میں جو ہے اس پہ کئی سراہنے جا کر کھڑے ہو گئے. سب سے جو لاسٹ ون ہے، جو آخر میں، جو سب سے آخر میں تھا. یہ دیکھنی، یہ نظر کی بات، سمجھتے ہیں نا؟ یہ نظر کی بات ہے. کوئی رہ گزر میں رہ گیا، کوئی منزلوں پہ مر مٹا، کوئی منزلوں سے گزر گیا، یہ نظر کی بات ہے. آپ جانتے ہیں یہ نظر کی بات ہے. جو نظر ادھر جا کر ٹھہری اور جا کر ادھر بالکل آخر میں کھڑے ہو گئے، اور لوگ بذاتہ دیکھ رہے ہیں، وہ اس کو دیکھ رہے ہیں جس کے پاس کوئی نہیں ہوتا. آخر میں دا لاسٹ ون ادھر جا کر کھڑے ہو گئے، اور ادھر جو کھڑے ہوئے ان کے پاس جا کر سوال کرتے ہیں. میں خوش ہوں کہ کم از کم کوئی ہے جو پوچھنے والا ہے، کوئی ہے جو پوچھنے والا ہے، کوئی ہے جو پونجنے والا ہے. سمجھتے ہیں نا؟ کوئی ہے جو پونجنے والا ہے، کوئی جو ہے جو پوچھنے والا ہے. اس لیے جا کر آخر میں جا کر کھڑے ہو کہتے ہیں کہ آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ کیا آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ سوال نے ہلا کے رکھ دیا. 38 برس کے بیمار کو ہلا کے رکھ دیا. ارے 38 برس کا بیمار ہو اور اس سے یہ عمر بیماری کی عمر ہے، یہ ویسے عمر نہیں. 38 برس بیماری کی عمر ہے، اور بیماری کی عمر اتنی جس میں کوئی شادی شدہ ہو کر بچے بھی پے ہو جائیں تو پھر اتنی عمر صرف بیماری کی عمر ہے. اور جا کر پوچھا کہ آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ اور اس نے جواب دیا. یہ جواب ہی ہے جو ہمارے لیے مسئلہ اور ان کے لیے بھی مسئلہ بن. جواب سنیے. جواب کیا تھا؟ کہنے لگ، یہ تو سارے آسانی جواب ہے. جی میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. ہاں بھائی کیا آپ ٹھیک ہونا چاہتے ہیں؟ جی ہاں میں ٹھیک ہونا چاہتا ہوں. یہ تو بہت سمپل ہے. لیکن سوال کرنے والا بھی کس دل سے پوچھ رہا ہے کہ جواب پھر دل کی گہرائیوں سے آتا ہے، دل کی گہرائیوں سے آتا ہے. اور جواب کیا تھا؟ کہنے لگا جی ٹھیک ہونے کی بات بعد میں کیجئے، پہلے میرا مرض جان لیجئے. پہلے مرض جان لیجئے. مرض کیا ہے؟ وہ یہ کہ یہاں بذاتہ کے حوض پر جتنے مریض پڑے ہوئے ہیں، ناتواں پڑے ہوئے ہیں، بیمار پڑے ہوئے ہیں، جتنے پڑے ہوئے ہیں، ان میں سے جب کبھی فرشتہ پانی کو ہلاتا ہے تو ان میں سے ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے. یعنی ان سب میں ہر ایک کا کوئی نہ کوئی ہوتا ہے، اور وہ اس کو اٹھا کر پہلے پانی میں پھینک دیتا ہے. ارے یہاں اصول ہی یہ چلتا ہے، پہلے آئیے پہلے پائیے. بذاتہ پر کون سا اصول چلتا ہے؟ پہلے آئیے پہلے پائیے. ارے بھائی جو پہلے آئے پہلے پائے، یہ تو بازار کی بھی فلسفی ہے، یہ تو مارکیٹ کی بھی فلسفی ہے، یہ تو ہر جگہ کی فلسفی ہے. جیڑا یانا بہتے نمبر لے ہوتا منہ چومیا باقی پچھاڑ جو، یہ تو ہر جگہ کی فلسفی آپ جانتے ہیں. اور یہ فلسفی جو آپ جانتے ہیں، جس کو پہلے زیادہ نمبر آ جائے نا سارے اس کو ہی دیکھتے رہتے ہیں. ارے باقی 39 کا کیا قصور ہے؟ باقی 39 کا کیا قصور ہے؟ ایک نے اگر یہ 2 نمبر زیادہ لے لیے
ایک نے اگر 2 نمبر زیادہ لے لیے تو اس کا مطلب نہیں کہ 39 بیکار ہو گئے. یہ ہمارا سسٹم ہے جس میں ہم یہ اول اس کے چکروں میں پھنسے ہوئے ہیں بس. اور اسی لیے اس نے لاسٹ کے سرانے جا کر کھڑے ہو کر یہ سوال کیا, کیا آپ تندرست ہونا چاہتے ہیں؟ یہ صرف سن لیجئے کون تھا لاسٹ میں. اور اس نے کہا میرا روگ یہ ہے, ان کا تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے جو ان کو اٹھا کر پانی میں پھینک دے, لیکن میرا اس دنیا میں کوئی نہیں ہے, اور یہی میرا مرض ہے, یہی میرا روگ ہے. اور جواب کیا آیا؟ سنیے جواب کیا آیا. اے بیٹا سن لو, جواب کیا آیا؟ تیرا دنیا میں کوئی نہیں, اسی لیے تو تیرے سرانے آ کے کھڑا ہوں, اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں, جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں ہوتا ہوں. اسی لیے تو اتنا فاصلہ کر کے, سارا کچھ کراس کر کے, اتنے ہجوم کراس کر کے تیرے سرانے آ کے بیٹھ گیا, کیونکہ تیرا کوئی نہیں ہوندا او دا میں ہونا. اسی لیے یہاں پر جس وقت جا کر بیٹھ اور سوال پھینک کرتے, اس نے اپنا روگ بیان کر دیا, کہنے لگا میرا کوئی نہیں. اور پتہ کیا کہا جواب دیا؟ جواب سنیے, کہنے لگا یہاں شفا سے بڑھ کر ہے کچھ. شفا سے یہ جو آ کے کھڑا ہو گیا نا, صرف شفا نہیں آئی, میرا اپنا کوئی آ گیا ہے, میرا اپنا کوئی آ گیا ہے. اس اجنبی زمانے میں کوئی میرا بھی ہے, شکر کرو کہ آپ کا اپنا ہے, یہ کلوری والا آپ کا اپنا ہے, کوئی اور نہیں. میں نے لکھا دکھاں دا ویڑا تے مریم دی چھائیں, دکھاں دا ویڑا تے مریم دی چھائیں, یسو دی ماں یوحنا دی ماں, اور یسو دی ماں ساڈی بھی ماں. اسد کوئی ہے, اسد کلوری کوئی ایویں جی تھاں ہے, اسد کلوری کوئی ایویں جی تھاں ہے, او چلیا ہے تیری ولادت دا تھاں ہے, او چلیا ہے تیری ولادت دی تھاں ہے. آپ ادھر سے پیدا ہوئے, اس لیے آپ کی ماں بھی ہے, آپ کا جگہ بھی ہے, آپ کے یوم ولادت بھی ہے, آپ کی جائے ولادت بھی ہے. اس لیے میں نے لکھا, میں نے کہا یہ یوحنا سے بڑا کوئی اور مصور بھی نہیں ہوگا بجز یسوع, قلب بشر منور بھی نہیں ہوگا. وہ پیدا ہوئے ہیں سارے, پیدا ہوئے ہیں سارے خون ناصری سے اسد, اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا, اب تمہارے مرنے کا تصور بھی نہیں ہوگا, کیونکہ آپ کی جائے ولادت ہے, کلوری آپ کی جائے ولادت ہے. ہم وہاں سے پیدا ہوئے. ارے پرانی انسانیت عدن سے پیدا ہوئی, ہم کہاں سے پیدا ہوئے؟ کلوری سے پیدا ہوئے. وہ سو رہا تھا تو پرانی انسانیت پیدا ہوئی پسلی سے, اور یہ جب موت کی نیند سو رہا تھا تو ہم پیدا ہو گئے, کیونکہ خون اور پانی بہ نکلا, نیچے مریم تھی اور یوحنا تھا, گویا ہم پیدا ہو گئے, ہم بھی ادھر تھے. اس لیے اپنی جائے ولادت نہ بھولیے. میں نے کہا, اس نے کہا اے خداوند ان کا تو کوئی نہ کوئی ہوتا ہے, میرا کوئی نہیں. اس نے کہا ان کا کوئی نہ کوئی ہے, وہ ان کا ہے تو ان کو اٹھا کر پھینکتے رہنے دو, ان کو اٹھاتے رہنے دو, ان کو پھر پھینکتے رہنے دو, ایک کام انہوں نے لگیا رہنے دے. آپ اپنی چارپائی اٹھاؤ اور خود اٹھا کے چلو, آپ چارپائی اٹھائیے اور خود اٹھا کے جائیے. کیوں؟ کیونکہ آپ کو پانیوں میں گرنے اور اٹھنے کی ضرورت نہیں. آپ کو کوئی اٹھائے یہ نہیں میں چاہتا, میں چاہتا ہوں آپ دوسروں کو اٹھانے والے بن جاؤ. اسی لیے بازو کا اپنی چارپائی اٹھا کے جاؤ. میں نے بوجھ ڈالنے والے پیدا نہیں کیے, میں نے بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے, بوجھ اٹھانے والے پیدا کیے. اسی لیے سمجھیے اچھی طرح کہ یہ وہ واقعہ تھا جس پر انہوں نے قتل کرنے کا ارادہ کر لیا, قتل کا فیصلہ کر لیا, قتل کی کوشش کی. یعنی قتل لفظ پہلی دفعہ اس پر آیا. بحث ہوگی, کہنے لگے شفا دیجئے لیکن سبت کو تو نہ دیجئے, شفا دیجئے لیکن سبت کو نہ دیجئے, کیونکہ سبت یہ اس دن تو کوئی کام نہیں کرنا چاہیے. اس نے بتایا, اس نے کہا سبت کو کیا نہیں ہونا چاہیے اور کیا ہونا چاہیے یہ تم سبت والے سے زیادہ نہیں جانتے, سبت والے سے زیادہ نہیں جانتے. اگر سبت کو سورج نہ نکلے تمہارا بولتی بند ہو جائے, اگر سورج زمین اپنا کام سبت کو نہ کرے تو زندگی ٹھپ ہو جائے, اور اگر یہ زندگی جس طرح ہوا پانی اور یہ ساری اگر سبت کو عمل میں نہ آئے تو پھر زندگی ٹھپ ہو کے رہ جائے. اس لیے سبت کو خدا باپ بھی کام کرتا ہے اور اس کا بیٹا بھی کام کرتا ہے. اسی لیے اس نے کہا, جب یہ بات ہوئی تو کہنے لگے اس کو قتل کرنا چاہیے. کیا کرنا چاہیے؟ یہ پہلی دفعہ ہے. کیا ہے؟ پہلی دفعہ. اس لیے میں نے صرف آپ کو بتا دیا, کوئی قصور نہیں کیا, صرف یہ کیا ہے, کوئی قصور نہیں کیا, صرف یہ کیا ہے
کہ انسان کو چلنا عطا کیا. کیا کیا؟ چلنا عطا کیا. چلنا ہی عطا کیا نا, سمجھ رہے ہو نا, چلنا عطا کیا. تو پھر قتل کی کوشش کرنے لگے ہیں. قصور تو کوئی نہیں بھائی, انسان کو چلنا عطا کیا تو قتل کی کوشش. آگے جنم کے اندھے کو شفا دے دی. آگے پھر کیا کیا؟ جنم کے اندھے کو شفا دے دی. جب جنم کے اندھے کو آنکھیں مل گئی تو لکھا ہوا ہے پھر قتل کا لیے متحد ہو گئے. قتل کرنے کا ایکا کر لیا, قتل کے لیے اپنی یونٹی بنا لی کہ اس کو لازمی قتل کرنا ہے. سنتے رہے ہیں نا, آنکھیں دے دی. پہلے چلنا دے گیا, اب آنکھیں دے دی. پھر آخر میں کیا کیا؟ ایک مرے ہوئے کو, دوست کو, سمجھ رہے ہیں نا, مرے ہوئے دوست کو, اب سمجھنا اچھی طرح, مرے ہوئے دوست کو گئے ادھر اور وہ کہنے لگی اگر آپ ادھر ہوتے تو ہمارا بھائی نہ مرتا. یہی بات تھی نا. تو انہوں نے کہا اگر آپ بھی ایمان رکھتے ہو تو جو مرا ہوا ہے وہ جی اٹھے گا اور جو جیتا ہے کبھی مرے گا نہیں. یعنی یہ موت کا ادھر کوئی عمل دخل ہی نہیں ہوگا. اور وہ کہنے لگی ہاں ہمیں پتہ ہے قیامت کے روز. انہوں نے کہا یہ قیامت کون سا روز ہے؟ قیامت کون سا روز ہے؟ سمجھتے ہیں, یہ قیامت زندگی جو کچھ ہے میں ہوں اور میرے ہوتے ہوئے کوئی اور الٹرنیٹو کوئی نہیں. اس لیے سمجھیے اچھی طرح, جب کہا یہ یقین کیجئے کہ میں ہوں. اور ان کی ابھی سمجھ میں نہیں آیا. دونوں بہنیں رو رہی ہیں اور قبر پر گئے. گھر میں نہیں گئے, قبر پر گئے. قبر پر جا کر اس کی آنسو بہائے. اس کی قبر پر, آپ کو یاد ہے, قبر پر آنسو بہائے اور پتھر کو ہٹایا. یہاں ایک بات ہو گئی ہے, بڑی بڑی خوفناک بات ہے. پتہ ہے کیا؟ یہ انسان کا سکے اس کو کہتے ہیں جو قریبی رشتہ دار ہوتے ہیں. سکے, یہ سکے رشتہ دار, سگے. بہن کہتی ہے خداوند رہنے دو, اس سے بدبو آتی ہے. کیا آتے ہیں؟ بدبو آتی ہے, اس سے بدبو آتی ہے. یہ انسان کے سکے رشتہ دار ہیں, قریبی ہے نا بھائی. بہن سے بڑھ کر اور کون قریبی ہوگا؟ وہ کہتی ہے خداوند رہنے دیجئے کیونکہ اس سے کیا آتا ہے؟ بدبو. کہو کیا آتا ہے؟ بدبو آتی ہے. بہن کہہ رہی ہے اس سے کیا آتا ہے؟ بدبو آتی ہے. اور کیا کہنے لگے؟ پتھر ہٹا دیجئے, آپ کو اپنے بھائی سے بدبو آتی ہے, مجھے میرے یار کی خوشبو آتی ہے. مجھے میرے یار کی خوشبو آتی ہے, اس لیے پتھر ہٹا دیجئے. اور پتھر کو ہٹا کر یہ انسان تیرے سکیاں نو جتھوں بو آوندی ہے, تیرے انہاں سکیاں تو بھی ود کے کوئی سکا. یہ کلوری والا تیرے جتنے سگے ہیں ان سے بھی بڑھ کے سگا, کیونکہ جہاں تیرے سکے بھی سکے نہیں وہاں وہ ہے. اسی لیے یہ سننے والی چیز, یہ انسان کو زندہ کیا. کیا کیا؟ زندہ کیا. آپ کو پتا ہے قبر سے جی اٹھنا میرا تو بعد میں ہوگا, لیکن انسان, میں اپنے جی اٹھنے سے پہلے تیرے جی اٹھنے کا اعلان کرتا ہوں, کیونکہ میرے جی اٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں اگر تو نہیں جی اٹھا تو. اس لیے انسان کا جی اٹھنے کا اعلان پہلے کر دیا اور اپنے جی اٹھنے کا اعلان بعد میں کیا. اس لیے سمجھیے جی اٹھنے کو یہاں مہر بنا دیا. اور یہ تینوں چیزیں انسان کو, یہ قصور میں گن رہا ہوں. قصور کیا ہے؟ انسان کو چلنا عطا کیا. پہلے کیا کیا؟ چلنا عطا کیا. میں آپ کو بتایا کوئی قصور بھی ہوتا ہے نا, قصور کا پتہ مجرم کا, اگر کٹہرے میں مجرم بنا کے کھڑا کیا تو کچھ یہودیوں کو پتہ نہیں ہے, اندر کھاتے پتہ ہے. اتو بھولے بنے ہوئے نے, اندر کھاتے پتہ ہے جرم کیا ہے. اس لیے وہ اور جرم تلاش کرتے ہیں, لیکن ہمیں اصلی والے جرم کا پتہ ہے. انسان کو چلنا عطا کیا, قتل کی کوشش کی. انسان کو دیکھنا عطا کیا, قتل کی متحد ہو گئے, اتحاد کیا قتل کے لیے. اور انسان کو قبروں سے زندہ کر دیا تو قتل کے لیے فیصلہ کر لیا, عدالت بلا کر فیصلہ کر لیا, اب نہیں چھوڑیں گے. یہ 3 جرم ہیں. 3 جرم سمجھ رہے ہیں؟ 3 جرم کون سے؟ چلنا عطا کیا, گویا راہ عطا کر دی. چلنا عطا کیا, گویا راہ عطا کر دی. ارے دیکھنا عطا کیا, گویا حق عطا کر دیا. اور پھر مردوں میں سے جگا دیا, گویا زندگی عطا کر دی. اور جب اس کا دعوی راہ حق اور زندگی ہے, بس یہ اس کا جرم ہے. راہ بھی عطا کی ہے, حق بھی عطا کیا ہے, زندگی بھی عطا کی ہے, کیونکہ دعویٰ کیا ہے راہ حق اور زندگی میں ہوں. اس لیے جو عطا کیا یہ اس کا جرم ہے.
راہ حق انسان تیرے لیے راہ حق اور زندگی کا بندوبست کیا، اس لیے یہی جرم ہے۔ میں نے اس جرم کی پاداش میں انہیں یہ کٹہرے میں کھڑا کیا گیا، انہیں گرفتار کیا گیا، اور ان پر یہ سارے ادھر ادھر کے قصور ڈھونڈتے ہیں، اور آخر میں کہتے ہیں قصور نہیں مل رہا، قصور تلاش کرتے کرتے کہتے ہیں قصور نہیں مل رہا، کوئی جرم نہیں مل رہا، کوئی جرم نہیں مل رہا۔ اور سب سے بڑی بات ہے، جرم مل بھی نہیں رہا لیکن پھر بھی مارنا چاہتے ہیں۔ جرم مل بھی نہیں رہا، پلاطوس سیکھ رہا ہے، ارے بھائی میں اس کو میں کوئی قصور نہیں پاتا، اور اپنی عدالت میں بھی پہلے تلاش کر لیا کوئی قصور نہیں ہے۔ لیکن اصلی بات کیا ہے سنیے، کسی درد پر آپ نالا نہیں ہوئے، کسی درد پر بھی نہیں نالا ہوئے۔ کسی درد پر ہوتا ہے نا کہ کوڑے مارے جائیں، یا کسی درد پر نالا، مارنے پر، تمانچے مارنے پر، مکے مارنے پر، تھوکنے پر، اور کانٹوں کا تاج رکھنے پر، کیل جڑنے پر، کسی پر بھی شکوہ نہیں کیا۔ لیکن ایک درد ہے جس پہ شکوہ ہوا، ایک درد ہے جس پہ شکوہ ہوا۔ میں سمجھتا ہوں اس درد کا ضرور علاج ہونا چاہیے، کیونکہ ہماری کمیونٹی میں اگر جب تک یہ درد موجود ہے تب تک ہم اس کلوری والے کو صحیح نہیں سمجھ سکتے کس درد پہ دکھ ہوا۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، اپنے دوستوں میں سے ایک دوست نے جا کر سودا کر دیا، اور اس کا دکھ بڑا ہوا۔ کیا ہوا؟ دکھ ہوا۔ یہ ان کا جو سودا کیا گیا اس کا دکھ ہوا۔ بات سمجھ رہے ہیں نا؟ کس بات کا دکھ ہوا؟ یہ میرے اپنوں میں سے جو میرے ٹیبل پر بیٹھے ہوئے ہیں، جو میری میز پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور جن کے پاؤں دھو رہا ہوں، جن کو نوالے دے رہا ہوں، ان میں سے ایک ہے جو اٹھ کے جا کے سودا کر رہا ہے۔ اور اس پر بہت دفعہ نالا وہ کہنے لگے مجھے دکھ ہے اس بات پر کہ یہ میری روٹی کھاتا اور مجھ پہ ایڑی اٹھاتا ہے، اس کا دکھ ہے۔ اور اس بات کا دکھ ہے کہ یہ بھوسا لے کر پکڑواتا ہے، اور حیرانگی ہے سودا تو کیا، سننا ذرا، پکڑواتا بھی ہے تو بھوسا لے کر، کیوں بلا؟ شاگرد اس کا ہے، شاگرد اس کا ہے، خزانچی اس کا ہے، اور 12 کے ساتھ ہے، اس لیے جو 12 کے ساتھ ہو وہ بہت قریب ہے۔ اور آپ کو پتا ہے، ارے بی بی جس نے عطر بھی روڑ دیا، عطر بھی پھینک دیا، عطر دان بھی توڑ دیا، وہ اس کو پتا ہے کہ میرے سامنے کون ہے، ارے وہ اس کی قیمت جانتی ہے، اور عطر اس کے مقابلے میں کچھ نہیں، اور یہ بیچارہ عطر کی قیمت لگاتا پھرتا ہے، یہ عطر کی قیمت لگا رہا ہے، کوئی 300 دینار کا ہوگا۔ ارے بڑا اکونومسٹ، بڑا ماہر معاشیات ہے، قیمتیں لگاتا پھرتا ہے، کہتا ہے یہ کوئی 3 کو سودا ہوئے گا، یعنی یہ دینار قیمت گن رہا ہے۔ اور جب قیمتیں گنتا ہے، آپ کو پتا ہے قیمتیں گننے والے ہر شے کی قیمت لگا دیتے ہیں، اور یہ قیمت جو لگائی گئی، یہ سنیے، یہ جو قیمت لگائی گئی ہے یہ سننے والی ہے کہ تھینک یو جی، یہ 30 مسکال قیمت لگا رہے، لیکن ادھر عطر کی قیمت 300 دینار لگا رہا۔ ارے بابا عطر کی قیمت 300 لگا رہے ہو اور استاد کی قیمت 30 مسکال لگا رہے ہو، حیرانگی ہوتی ہے، تجھے قیمت کا پتہ ہی نہیں ہے کون قیمتی اور کی قیمتی نہیں۔ یہ پوچھنا تو اس بی بی سے پوچھ جس نے عطر بھی پھینک دیا، عطر دان بھی روڑ دیا، اپنے بالوں سے پوچھ دیا، دکھایا اس سے بڑھ کر کائنات میں کوئی اور شے قیمتی نہیں ہے، میرا سب کچھ قیمتی، اس پر قربان ہے۔ اس نے دکھا دیا کہ کون قیمتی ہے اور قیمتی نہیں، اس نے دکھا دیا، لیکن اس کو سمجھ نہیں آئی، گیا 30 مسکال دے کر خرید لائے۔ اور نشان کیا دیتا ہے ان کو؟ کہتے ہیں جس کا میں بوسا لوں، جس کا میں بوسا لوں، جس کا منہ چوموں اس کو پکڑنا۔ اس پر زیادہ دکھ ہوا، کس پر زیادہ دکھ ہوا؟ کیوں؟ کیونکہ ہمارے خداوند نے اس وقت بھی کہا اے یہودا تو مجھے بوسا لے کر پکڑواتا ہے، اس پر درد ہوا۔ اور کبھی کبھی یہ بھی کہا ادو تے نہ ہی جمدا تے چنگا سے، یعنی یہ درد بھی تھا ان کو۔ یہ دکھ کی بات جو ہے اس کو ہمیں رکھنا چاہیے، کیونکہ جو اپنی کمیونٹی کا سودا کرتا ہے، جو اپنوں کا سودا کرتا ہے، جو اپنے ہی اندر سند لگاتا ہے، جو اپنے ہی اندر سودے کرتا پھرتا ہے، جو اپنوں کو جڑیں کاٹتا پھرتا ہے، اس کا رول جو ہے اس کو اپنے اندر سے ختم کرو۔ اور اسی لیے کیا کرتے ہیں؟ کہتا ہے یہودا میں جس کا بوسا لوں۔ ارے بھائی کہ یہ نشان کیوں دے رہے ہو؟ یہ نشان کیوں؟ کوئی اور نشانی دو۔
اور ڈھونڈتا رہا کوئی اور نشانی کیا دوں، کوئی اور نشانی ان کو کیا دوں. ارے میری نشانی تو غداری ہے، میری نشانی تو 30 مسکال ہے، میری نشانی تو پھانسی ہے. لیکن یاد رکھو اس استاد کی نشانی محبت ہے. میں کوئی اور نشانی دے نہیں سکتا، میں کوئی اور نشانی دے نہیں سکتا، یہ میری مجبوری ہے. اسی لیے کہا یہ میں جتنا مرضی بدل جاؤں، غدار ہو جاؤں، لیکن اس کا نشان نہیں بدل سکتا. اسی لیے کہا جب بھی جس کو محبت کی نشانی دوں اس کو پکڑ لینا، جس کو محبت کی نشانی دوں اس کو پکڑ لینا. اور یہ سمجھنا اچھی طرح کہ یہ وہ نشانی ہے جس کو اس نے پیش کیا، لیکن قیمت جو تھی وہ میں نے اس کو ایک شعر کے اندر پرویا اور میں نے لکھا یہ یوسف کی طرح ہو گیا تقریباً. یوسف، حضرت یوسف کو اس کے بھائیوں نے فروخت کیا نا، اور جو فروخت کرنے والا تھا ان بھائیوں میں سے اس کا نام بھی یہودا تھا. جو 12 میں سے تھا نا اس کے بھائیوں میں سے، وہ اس کا نام بھی یہودا تھا. قدرتی طور پر پتہ نہیں یوسف کو بیچنے والا بھی یہودا تھا اور یسوع کو بیچنے والا بھی یہودا تھا. یہ دونوں کا یہ تقابل ہے. اور میں نے لکھا یہ ہماری جو یہ کلچرل ہماری جو دیسی زبان تھی اس کے اندر میں نے لکھا ویر یوسف نو جیویں اڈیک دیسی یوسف کا بھائی انتظار کرتے تھے کہ وہ آئے تو ہم اس کو پکڑ کے مارے. ویر یوسف نو جیویں اڈیک دیسی تے یہودا اوویں دا دور بنا دتا او نال کہنا دے جا کے مل ٹکے تے سودے وٹے دا زور بنا دتا او وڈی صفت سیاںا پیسیاں دا وڈی صفت سیاںا پیسیاں دا ہیرا کوڈیوں ٹور بنا دتا او وچ 12 دے ٹٹ دا جڑدا سی کم ہور دا ہور بنا دتا او اسد چور نے یار دا منہ چم کے تے سونے یار نو چور بنا دتا. دکھ اس بات کا تھا کہ تو نے میں تو ہیکل میں ہر روز تعلیم دیتا تھا لیکن تو نے سارا ایکشن چوری کر کے مجھے بھی ساتھ چور بنا ڈالا ہے. آج مجھے چور کی طرح پکڑنے آئے ہیں، آج ڈاکو کی طرح پکڑنے آئے. تو نے ایسا ایکشن نہ کیا ہوتا تو مجھے چوروں میں تو شمار نہ کرتے، مجھے ڈاکوؤں میں تو شمار نہ کرتے. اور اسی لیے یہ میرے دوست کی بے وفائی کی وجہ سے مجھے بھی چور کا لیبل لگا کر ایسے پکڑنے آگے. اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو اس کا رول ہے اس کو انہوں نے ایسے ڈھانپ دیا. پتہ کیا، میری میز پر تم بھی کھاؤ، میرے ہاتھ سے کھاؤ، کیونکہ بیٹھنے دے ہے پھر کون اس کو جو بھی تیرے آستان سے اٹھتا ہے. اگر تو نے اٹھا دیا تو یہودا کو کوئی بیٹھنے کون دے گا؟ اسی لیے اپنے ٹیبل سے جانتے ہوئے بھی اٹھایا نہیں، کک آؤٹ نہیں کیا، کیونکہ اس کے لیے جگہ ہے، میرے پاس سب کے لیے جگہ ہے. اور ان کھلے بازوؤں میں کوئی کمی نہیں ہے، کیونکہ یہ 180 ڈگری پر ہیں، 180 ڈگری پر کھلے ہوئے بازوؤں میں سب کے لیے جگہ ہے. جو پہلے گزر گئے ان کے لیے بھی، جو بعد میں آنے والے ان کے لیے بھی، یہ سب کے لیے جگہ ہے. کیونکہ یہ 180 پر کھلے. اتنے کھلے ہوتے تو ہم کہتے تھوڑے لوگوں کے لیے جگہ ہے، اتنے کھلے ہوتے تو ہم کہتے تھوڑے لوگوں کے لیے جگہ ہے. لیکن یہ اس قدر کھلے ہوئے بازو، ان میں جگہ کی کمی نہیں، ان میں جگہ کی کوئی کمی نہیں ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو خاص طور پر یہ سلیب کا منظر ہے اس کو بغور دیکھیے اور اس کے اندر داخل ہو جائیے. اور میں سمجھتا ہوں خصوصاً کپڑے اتارنے والوں کا، کپڑے اتارنے والوں، آپ کو پتا ہے ان کو جب سے گرفتار کیا گیا تب سے کپڑوں کے کھیڑے پڑ گئے. کبھی اتارتے ہیں کبھی پہناتے ہیں، کبھی اتارتے ہیں کبھی پہناتے ہیں. ایک چولا لے آتے ہیں پہنا دیتے ہیں، ایک اتار لیتے ہیں، پھر کبھی کوڑے مارتے پھر چولا پہنا دیتے ہیں، پھر اتارتے ہیں تاکہ زخموں کو اچھی طرح یہ چھیل سکے. کبھی نکلی چولا پہنا کر، نکلی سا تاج پہنا کر اور نکلی سا سرکنڈا ہاتھ میں پھیلا کر اور نکلی سا بادشاہ بنا کر سلام کرتے ہیں. اور پھر کبھی کبھی آنکھیں بند کر کے مار کے کہتے ہیں ذرا نبوت کر کے بتائیے کس نے مارا ہے.
اور پھر یہ سنیے، اور پھر اس کے بعد ان کو دوبارہ جب کلوری پر لے گئے، آپ کو پتا ہے یہ 70 میٹر اوپر جانا ہے، بوجھ بھی ہے اور 70 میٹر اوپر بھی جانا ہے، اوپر کی طرف. یہ سفر کوئی پدر سفر نہیں ہے، یہ سفر اوپر کی طرف سفر ہے، اور اس لیے ٹاپ پہ جانے کے لیے آپ کو پتا ہے ٹاپ پہ جانے کے لیے یہ سفر ہے. اور اسی لیے اتنا ٹاپ پہ چلا گیا، اتنا ٹاپ پہ چلا گیا کہ اب جتنے بھی سر جھکے ہوئے تھے، جو بھی گزرے گا سر اٹھا کے چلے گا، جو بھی گزرے گا سر اٹھا کے چلے گا. تیری کلوری، تیری صلیب، تیرے ٹاپ نے کتنا انسان کو سرفراز کر دیا کہ جو بھی دیکھتا ہے سر اٹھا کے دیکھتا ہے. تو نے کیسا انسان کو سرفراز کر دیا. اس لیے میں نے کہا کہ ادھر جا کر بھی یہ کپڑوں کی آخری ٹیسٹ تھا، کپڑے اتارنے کا، ننگا کرنے کا. حیرانگی ہوتی ہے ان کے ننگا کرنے پہ کیوں تلے ہوئے ہیں. یہ دیکھیے، انسان جو خالی ہوتے ہیں وہ دوسرے کو بے عزت کرتے ہیں. انسان جو خالی ہوتے ہیں نا وہی دوسرے، جنہاں دے پلے ککھ نہیں ہوندا، ان کو بے عزتی کرنا ہی آتی ہے. اسی لیے وہ کوشش کرتے ہیں جتنی سے زیادہ اس کی انسلٹ کر سکے، جتنی بھی بے عزتی کر سکتے ہیں. کپڑے بھی اتار لیے اور پھر ننگا کر دیا. اب اس معصوم کو ننگا کرتے ہیں اور خود کپڑوں پر کرا ڈالتے ہیں، کپڑے لیتے ہیں اور چولا آپ جانتے ہیں. اب حیرانگی ہوتی ہے، چولا تقسیم نہیں کرتے، چولا تقسیم نہیں کرتے، چولا تقسیم نہیں کرتے. کیوں؟ سنیے ذرا، اس پر میں پھر آؤں گا بعد میں. پہلے ذرا میں ایک بات بتا دوں اور پھر یہ اس کو بند کروں گا. سنیے، کبھی دریا میں لکڑی کو تیرتے ہوئے دیکھا ہے؟ میں پنجابی گل کرن لگا. لکڑی جڑی ہے نا دریا دے وچ کدی کدی لکڑی تر دی. ایک باری دریا دے وچ ایک بیڑی تے ایک گیلی، گیلی موٹی ساری لکڑ یہ تردیاں پہ آؤندیاں. میری پنجابی سمجھ آؤندی ہے نا؟ ہاں آؤندی ہے نا؟ کوئی گل نہیں، ذرا برداشت کریا جے، لاہورا لیو برداشت کریا جے. یہ ہوا کہ یہ نا یہ گیلی تے ایک بیڑی دوویں اے پانی دے وچ تردیاں ہوندیاں نے اور آپس وچ گل بات کردیاں نے. سننا، لکڑی گیلی تے بیڑی کشتی آپس وچ گل بات کردیاں نے. وہ آکھن لگی، گیلی آندی ہے سونی کشتی ہے، سونی کشتی ہے، تم بھی اس جنگل دی لکڑی، میں بھی اس جنگل دی لکڑی، تینوں بھی کسی نے ترخان نے کٹیا، مینوں بھی کسی ترخان نے کٹیا، اور تم بھی درخت میں بھی درخت تو آئی ہاں، اور مینوں نہیں سمجھ آؤں دی اسی دوویں ایکو تھاں تو آئیاں وا. مینوں نہیں سمجھ آؤں دی جیڑا تیرے نال لگدا ہے وہ بچ جاندا ہے اور جیڑا میرے نال لگ جاندا ہے وہ ڈوب جاندا ہے. جیڑا میرے نال لگدا ہے وہ ڈوب جاندا ہے، جیڑا تیرے نال لگدا ہے وہ تر جاندا ہے. کشتی آندی ہے سونی گیلی ہے. سن، کیوں تیرے نال لگن والے ڈوب جاندے تے کیوں میرے نال لگن والے تر جاندے؟ آکھن لگی تینوں تم بھی اس جنگل دی میں بھی اس جنگل دی، تم بھی درخت تو میں بھی درخت تو، تیرے بھی وڈن والے ہوئی تے میرے بھی وڈن والے ہوئی، لیکن فرق پتہ کی ہے؟ تینوں سائیاں نے وڈ کے تے سٹ دیتا ہے، مینوں سائیاں نے وڈ کے اپنی مرضی نال چیریا ہے، اپنی مرضی نال چیریا ہے، اپنی مرضی دے پھٹے بنائے نے تے اپنی مرضی دے کل ٹھوکے نے، اپنی مرضی دے کل ٹھوکے نے. اس لئی مینوں اپنی مرضی نال جڑ دیتا ہے، اس لئی تیرے نال لگن والے ڈوب جاندے نے، میرے نال لگن والے تر جاندے نے. تیرے کے ساتھ جو ملتے ہیں وہ ڈوب جاتے ہیں اور جو میرے ساتھ لگتے ہیں وہ تر جاتے ہیں. یہ فرق صرف کیلوں کا ہے. فرق کس کا ہے؟ کیلوں کا. یہ جڑنے کا یہ فرق ہے، اور یہی فرق ہے جو آپ کو پتا ہے، آپ جانتے ہیں اچھی طرح یہ فرق ہے. اس لیے میں نے کہا یہ چولا جب نہیں بانٹ رہے، کمال کی بات ہے، یہ چولا بھی انسلا ہے. چولا کیا ہے؟ انسلا. کوئی تروپا نہیں، کوئی ٹانکا نہیں، کچھ بھی نہیں. یہ کس نے بنا رکھا ہے؟ یہ کس نے بنا رکھا ہے کہ اس کو سراسر ایک ہی ہاتھ میں بنا دیا ہے؟ کوئی اس میں اندر کوئی تقسیم نہیں کی، کسی طرح جوڑ توڑ نہیں لگایا. یہ کوئی یا ایک ہوتا ہے، یا کوئی محبوب بنا سکتا ہے، یا کوئی اماں بنا سکتی ہے، اور کچھ نہیں بنا سکتا. یہ چولا کسی اماں نے بنایا ہے، اس لیے اس کو تقسیم کرنے کو دل نہیں کرتا. اور کیا کیا؟ پھر کرا ڈال کے کہتے ہیں اس کو تقسیم نہ کیجئے، ویسے رکھ لیجئے، ویسے رکھ لیجئے، کیونکہ چولے کو تقسیم کرنے کو دل نہیں کرتا. چولے کو ہمت، مجھے نہیں سمجھ آتی یہاں کیوں اتنی تقسیمیں ہیں. اس کو تو وہ تسلیف چڑھانے والے بھی تقسیم نہیں کر سکے، یاد ہے نا، اس کو تو وہ بھی تقسیم نہیں کر سکے. اس لیے سمجھیے کہ یہ کیوں ننگا کرنے پر تل گئے ہیں، کیوں ننگا کرنے پر تل گئے. اچھا طرح سمجھیے. آپ جانتے ہیں، آپ جانتے ہیں جب عدن میں پوچھا گیا آدم تو کہاں ہے، آدم تو
कहां है? तो जवाब पता क्या था? छुपता था। जवाब कोई नहीं था, छुपता था। और क्यों छुपता था? क्यों छुपता था? क्योंकि नंगा था। क्योंकि कहता है नंगा, मुझे नंगा महसूस होता है, मुझे लगता है कि मैं नंगा हूं, मुझे लगता है कि मैं नंगा हूं। और इधर नंगा सलीब पर लटका दिया गया, और कोई लाख पूछे, उस वक्त आवाज थी तू कहां है? और जवाब था कोई ना। जवाब था कोई ना। यही था ना, कोई जवाब नहीं था। जब बदन में छुपता था कोई जवाब नहीं था, क्योंकि नंगा था। आज उसने दिखाया, ये तारीख में किसी ने इसका जवाब ही नहीं दिया, किसी के पास जवाब है ही नहीं कि आदम तू कहां है, किसी के पास जवाब नहीं। इसीलिए नंगा और मासूम और पहली सूरत में हो, और फिर कहे उस वक्त तू आवाज देता था तो वो छुपता था। आज मैं आवाज देता हूं, तू कहां है? मैं आवाज देता हूं, तू क्यों छुप रहा है? मैं इधर हूं, मैं नंगा इधर हूं, मुझे कोई शर्मिंदगी नहीं है। मैंने थूक से अपना मुंह नहीं छुपा, मैंने तौहीन से अपना मुंह नहीं छुपाया। क्यों? क्योंकि मुझे पता है कि ये लोग मुझे नंगा नहीं कर सकते, ये लोग मुझे नंगा नहीं कर सकते। अरे ढांपने वालों को कोई नंगा नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। वो नंगा करते जाते हैं, वो ढांपता जाता है, वो ढांपता जाता है। और बिल आखिर उसने ढांप दिया। इन्होंने नंगा करने की इंतहा कर दी और उसने ढांपने की इंतहा कर दी, और वो नंगा करके हद से ज्यादा उसको तंज कर रहे थे। अरे अभी भी उतर आओ, अगर खुदा का बेटा है तो आ जाए, अगर इसराइल का बादशाह है तो आ जाए, अगर औरों को बचाने वाला तो अपने आप को बचाए, अगर ये बादशाह है तो आए, अगर ये अपने मकबूल है तो आए। ये सारे उसको नंगा होने पर मार रहे हैं, नंगा होने पर फेंक रहे हैं। और उसने क्या किया? उसने कहा, जवाब सुनिए, वो कहने लगा, सुनो, कहने लगा, ये तो सुन लिया आपने सुन लिया कि ऐ बाप तूने मुझे क्यों छोड़ दिया, ऐ मेरे खुदा तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। आवाज तो दे दी, लेकिन ये सुनिए, कहा कि इन्होंने नंगा करने की इंतहा कर दी है और इसने ढांपने की इंतहा कर दी है। कैसे ढांप रहा है? कहता है अब्बा इनको माफ कर दे, क्योंकि ये जानते ही नहीं कि क्या कर रहे हैं। ये ढांपने की हद कर दी है, ये ढांपने की, कवर करने की हद कर दी है। कवर करके दिखाया कि इंसान, तुझे कवर करने वाला मैं तुझे ढांपने वाला हूं, तू मुझे नंगा कर रहा है। ये चोले, ये मेरे कपड़े, मैंने तो खुद कहा था अगर आप कोई कुर्ता मांगे तो चोला भी उसे दे दीजिए, मैं तो उस पर हूं, इसलिए मैं किसी को नंगा नहीं करता। मैं तो उनको भी नंगा नहीं करता जो मेरे साथ है, मैं उनको भी नंगा नहीं करता जो मुझे सलीब पे चढ़ा रहे हैं, मैं तो कवर करता हूं। और कहा अब्बा इनको कवर कीजिए। क्या कीजिए? इनको ढांप लीजिए। ये नहीं साफ समझना, इतना ना समझिए कि ये कह दिया अरे इनको माफ कर दे, क्योंकि ये जो ना समझे, इससे आगे जाओ और समझो, अब्बा इनको ढांप दीजिए, वो मुझे नंगा करते हैं, आप इन्हें ढांप दीजिए, आप इन्हें कवर कीजिए। क्योंकि अगर मैं नहीं ढांपूंगा तो और कौन ढांपेगा? इंसानियत को और कौन ढांपेगा? और ये समझिए, मैंने इसको यूं लिखा, मैंने कहा ये ढांपने पर कहा, ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸੱਚ ਆਖੀ ਸਭੋ ਸਾਖ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸੱਚ ਆਖੀ ਸਭੋ ਸਾਖ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਆਣਿਆਂ ਸੱਚ ਆਖੀ ਸਭੋ ਸਾਖ ਹੈ ਜਗ ਤੇ ਚੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਇੱਥੇ ਹਰ ਕੋਈ ਪੰਜ ਕਲਿਆਣ ਮੰਗੇ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਯਾਰ ਹੈ ਲੂਲਿਆਂ ਲੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਮੁੱਚੜ ਕੇ ਫਿਟਕ ਫਟਕਾਰ ਆਉਂਦੀ, ਰੰਗ ਲੱਥ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਰੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਬਹੁਤੀ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਥੋੜਾ ਸੁਹਾ ਯਾਰੋ, ਕੀ ਆਸਰਾ ਕੱਪੜੇ ਮੰਗਿਆਂ ਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਵਾਸਤਾ ਤੇਰੀ ਸਲੀਬ ਦਾ ਹੀ, ਨੰਗ ਕੱਜ ਲੈ ਆਣ ਕੇ ਨੰਗਿਆਂ ਦਾ। Thank you.